بیرسٹر افتخار صاحب، آپ سے ایک ایسی چیز پوچھنا چاہتا ہوں جو یقیناً آپ نے اسٹریٹجائز کی ہوگی پوری الیکشن کیمپین کے اندر۔ راولہ کوٹ والے معاملے میں یا جو کچھ وہاں لوگوں نے مطالبات کیے، اس سے میری اپنی ایز اے جرنلسٹ ایک رائے یہ ہے کہ وہاں ہم نے کشمیر کاز بہت نقصان پہنچایا۔ بہت بہتر طریقے سے یہ ساری صورتحال کو سنبھالا جا سکتا تھا۔ مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر بھی اگر کوئی انتشاری صورتحال تھی تو آپ ان سیٹوں کو کم کر کے 12 سے 6 کر سکتے تھے، اس کو ڈائریکٹ الیکشن کی بجائے پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ جا سکتے تھے۔ دیر ور سو مینی آپشنز، لیکن ہم نے پورا سپوائل کیا، سیٹ اپ کو صحیح نہیں کیا۔ آپ کے ذہن میں کیا خد و خال ہے، کیسے لے کر آگے چلیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک سیریس ایشو ہے، اس پہ چیزیں ہیں۔ ابھی اس کو آگے بڑھنے سے پہلے جب تک کوئی سیکیورٹی ریلیٹڈ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم تک موجود ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو ہم تک موجود نہیں ہیں کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے کرنا ہے، تو ان سے ڈیفینیٹلی ان کو یہ ہم پیغام دیں گے کہ ہم ان کو یہ پیغام دیں گے کہ جو عوامی مطالبات ہیں ان کو لے کے آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور ان کو بھی لچک دکھانے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی لچک دکھائیں گے، گورنمنٹ لچک دکھائے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی حل نکلے گا، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ there shall be positive outcomes coming out from this۔ آپ انگیج کریں گے ان لوگوں سے؟ ہیلو، آپ انگیج کریں گے ان لوگوں سے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ انگیجمنٹ تو پارٹ آف پروسیس ہے۔ ایک چیز بیرسٹر افتخار صاحب، آپ کی جماعت کے اندر کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گا۔ دو لوگ جو امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کے، شاہ غلام قادر بھی اور راجہ فاروق حیدر بھی، تو امیدوار تو بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں الیکشن میں آتے ہی اسی لیے، لیکن جب آپ کی نامینیشن ہوئی ہے ان کا رد عمل کافی نیگیٹو ہے، بلکہ ایک نے تو کہہ دیا کہ ووٹ نہیں ڈالیں گے اور دوسرے نے کہا وہ حصہ ہی نہیں بنیں گے، تو اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آپ یقین کریں، چیزیں بالکل ٹھیک ہوں گی، یہ کل آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی توقع ہے کہ یہ فاروق حیدر اور شاہ غلام قادر ووٹ ڈالنے آئیں گے؟ میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ دیں گے کل کی چیزیں بالکل ٹھیک ہوں گی، اور آپ کی آپ نے جو بات کہی ہے شاید اس سے ٹوٹلی یہ چیزیں برعکس ہوں گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اچھا بیرسٹر افتخار صاحب، چھوٹی سی آبادی ہے کشمیر کی، اور تھوڑی کوشش کری جائے، اگر فنڈز کی یوٹیلائزیشن بہتر کر لی جائے تو وہاں پر سڑکیں بھی بہتر ہو سکتی ہیں، ہاسپٹل بیسک فیسلٹیز بھی بہتر ہو سکتی ہیں۔ آپ ان چیزوں کے اوپر ٹرانسپیرنٹلی کچھ ماضی کی نسبت تبدیلی لائیں گے یا اسی روش پہ چلیں گے؟ اگر آپ آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہے آپ اس کو دیکھیں گے، تو پروپورشنلی جب آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو جو وہ پتہ چلے گا کہ جو لیول آف ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہوئی ہے وہ کسی جگہ سے بھی کم نہیں ہے۔ اور 2018 میں ہمارا بجٹ جو تھا، 2018 کے اندر ہمارا بجٹ صرف 10 ارب روپے تھا، 11 ارب روپے تھا ڈیولپمنٹ کا۔ اب آپ اس کو میاں محمد نواز شریف جب اس ٹائم پہ وہ پرائم منسٹر پاکستان تھے تو انہوں نے ہمارا بجٹ دگنا کیا۔ تو the point which I'm trying to make is کہ the funds available to us and the development work which has been done in AJK، آپ کو اس کو آ کے سال کے ADPs جتنے آئے ہوئے ہیں اور جب آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس کے اندر مزید ڈیفینیٹلی ٹرانسپیرنسی کی اور مزید بہتری کی ضرورت ہے، اور وہ بہتری آپ کو نظر آئے گی۔ بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب، ہماری نیک خواہشات ہیں آپ کی کامیابی کے لیے، اور دعا گو ہیں کہ آپ بہت شفافیت نظام کے اندر لے کر آئیں اور ساروں کو ساتھ ملا کے چلیں، کہیں لاٹھی اور گولی نہ چلانی پڑے آپ کو۔ اللہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر میں آپ تبدیلی دیکھیں گے۔ مسلم لیگ کی حکومت میں پہلے بھی تبدیلی آئی تھی آزاد کشمیر میں، اور انشاءاللہ آگے بھی آئے گی۔